بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اس طرح پڑھیں۔ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی وہ رات جس کی وجہ سے اس ماہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے، اور اس رات کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی انوار و تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو لوگ ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، قرآن، ذکر، اذکار، تسبیح، تحمید، تہلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوتا ہے اور ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن مختلف اوقات میں انسان حصول رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے۔ ان غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار مواقع فراہم کرتا ہے، اور کچھ خاص مہینے اور گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے عطا کی ہیں۔ انہی خاص گھڑیوں اور لمحوں میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بہت ہی خاص اہمیت کی حامل ہے، جو شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات بھی سکون اور اطمینان سے اللہ کو یاد کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ جو لوگ اس رات میں سکون اور اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، تحمید، تہلیل اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں ہر چیز پا لیتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ ان کو قدم قدم پر کامیابیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بے شمار نچھاور کی جاتی ہیں، ان کو مال و دولت کی فراوانی نصیب ہوتی ہے، وہ ہر مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ شب برات کی عبادت کے حوالے سے کچھ خاص عبادات ہیں جن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نماز نفل پڑھنے کا عمل بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ نماز پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کے نصیب کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو فیصلے اپنے حق میں کروانے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے رزق کی پریشانی، تنگ دستی، غربت، مفلسی کو دور کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کے راستے کھلوانے کے لیے آپ نے شب برات نماز مغرب کے بعد ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ نماز لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کی تمام دلی خواہشات پوری ہو جائیں گی، 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوگی، اولاد والوں کی اولاد کے حوالے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ان کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، ان کی اولادوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی، ان کا مقدر سنور جائے گا، ان کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی جائے گی۔ اس رات میں ہر مانگنے والے کو اس کی منشا کے مطابق عطا کیا جائے گا، کیونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ جن لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے باقی دنوں کو بھی اگر غفلت، لاپرواہی میں گزارا ہے تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی اس بابرکت رات کو لاپرواہی، غفلت اور کوتاہی میں مت گزاریے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو پورا کروانا چاہتے ہیں،
تو اس رات کو غفلت میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلت سے پر نور رات میں اس کا خاص فضل حاصل کیا جاتا ہے۔ تو شب برات میں نماز مغرب کے بعد آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ان 6 رکعات نوافل کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ اس کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو پوری فرما دیتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، ان خاص راتوں میں اس طرح کی عبادت کرنا ہمارے ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہ عمل شب برات میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعات نماز نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں بہت فضائل، برکات، کمالات ہیں۔ جب ہم اس نماز نفل کو ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ہدایت، اس کی وحدانیت اور اس کے حق میں رہنے کی یاد دلائی جاتی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال اور ارادوں پر غور کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب برات بعد نماز مغرب بتائے گئے طریقے کے مطابق نماز نفل ادا کرنے سے حاجتوں کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، شب برات کی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نفل نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو آج ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ نفل نماز لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے عمل کی سمجھ آ سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے تو اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق، مال و دولت کی ریل پیل چاہتے ہیں، تو یہ نماز نفل ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق شعبان المعظم کی 15ویں شب کو بعد نماز مغرب اس کو لازمی ادا کرنا ہے۔ اس کے ادا کرنے سے اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں جو نفل نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ پر بہت جلد اللہ کی خاص رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے اور اس عمل کو کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش، رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے، نظر بد لگا دی ہے، جس کے سبب آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے یا پھر مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ نماز ادا کرنے کے بعد، یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے تمام تر بندشیں اور رکاوٹیں
ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے روشن اور منور ہو جائے گی، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں یا جو بھی آپ کی پرانی سے پرانی حاجات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں پاتا، پھر آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور آپ جس مشن کو بھی لے کر چل رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ کی ہر طرح کی مایوسی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نوافل ادا کرنے سے ہر مایوسی پریشانی اور ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد اور حسد، جادو ٹونا وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کے تمام طرح کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ فوری طور پر حل ہو جائے گا، وہ فوری دور ہو جائے گا۔ آپ نے تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ نوافل ادا کر لینے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی مہینے میں، تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب بارات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرتے ہوئے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریں، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں
پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طرح سے آپ کو اور 2 رکعتیں ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز نفل بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے پہلے 4 نوافل ادا کیے ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کی سورت یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ 6 رکعت نماز نفل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر التجائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ کیونکہ ناظرین، موجودہ حالات میں ہم سب جس طرح مصیبت اور آزمائش کا شکار ہیں، ایسے حالات میں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ توبہ کا دامن تھامتے ہوئے صدق دل سے اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ ہمیں ہر وقت خاص کر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی کے ساتھ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار، اللہ کی طرف رجوع در حقیقت بندگی کا بنیادی تقاضا ہے۔ گناہوں سے نادم ہو کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے نہ فرشتہ اور نہ شیطان، اپنی تخلیق کی ابتدا سے گناہوں سے کنارہ کشی رہنا اور ہمہ وقت اطاعت الہی میں مشغول رہنا فرشتوں کا خاصہ ہے۔ دائمی سرکشی، بغاوت اور مخالفت حق کار شیطان ہے۔ انسان سے غلطی کا صدور ہو جاتا ہے لیکن اسے گناہوں کو ترک کرنے، توبہ کرنے اور رجوع الہی الحق کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ توبہ کرنا شیوہ آدمیت ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو درست کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدقسمت انسان ہمیشہ گناہوں پر اصرار کرے تو گویا اس نے اپنا تعلق شیطان سے استوار کر لیا۔ ایک عام انسان کے لیے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ غفلت سے پاک، عبادت و ریاضت اور اطاعت و بندگی سے معمور ہو جائے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کی سی زندگی بسر کرے۔ انسان کے وجود میں لغزش و نسیان اور نفسانی خواہشات کا مادہ بھی موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں پہلے خواہشات کو پیدا کیا گیا ہے اور یہ جب اس کے وجود میں رچ بس گئیں تو اسے جوہر عقل سے نوازا گیا، عقل کو شہوت کا دشمن بنایا گیا اور یہ خالص فرشتوں کا جوہر ہے۔ عقل کو یہ ہدف دیا گیا کہ وہ اپنی خداداد صلاحیت سے کام لے کر خواہش و شہوت کے اس قلعہ میں رخ نہ ڈالے اور توبہ اور مجاہدہ کی قوت سے اسے فتح کرے اور اسے شیطان کے غلامی اور نفس کی بالادستی سے نجات دلائے۔ گویا کہ توبہ ہر شخص کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کی جویاں افراد کے لیے قدم اولین ہے۔ جب انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر انسان شر سے اقتصاب کرتے ہوئے اپنی فراست مومنانہ کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا تعین کر لیتا ہے۔ گویا توبہ ایک ایسا اہم ترین فریضہ ہے جو تمام فرائض و واجبات کی جان ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہی گمراہی کو ترک کر کے سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ سورۃ التحریم میں حکم ہوا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ توبہ کی توفیق طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا
بندہ مومن کا شعار ہے۔ گناہ کا ارتکاب ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ اس پر فخر اور مطامت کرنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ قدم قدم پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک گناہ سرزد ہو گیا تو پھر دوسرا کر لیا اور اسی طرح کرتا چلا گیا یہاں تک کہ رب کے حضور پہنچ گیا اور توبہ کی توفیق میسر ہی نہ آ سکی۔ تو ناظرین، آخر میں آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما اور میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اگر آپ کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ شب برات میں نماز مغرب کے بعد یہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی خاص برکتوں سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔